جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے، بار بار دیا ہے، ہر صوبے کے کانٹیکس کے بارے میں دیا ہے، اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے۔ ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں، میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں۔ اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا، وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے، اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں۔ ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے، جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے، عوام کے انپٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے۔ جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے، جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں، میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کوشچن بھی تھا۔ ایک سوال نوید بھائی، اجاز بھائی آپ کر لیں، آپ بھی اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی۔ ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں، کس سے خطرات ہیں، اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں، وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے، وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ، اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ، میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے، تو آپ کا اس معاملے کا کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے، اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے، اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، وہ خود بندوبست کرتے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے، جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ
منشور ہے، سوچ ہے، پالیسی پوزیشنز ہے، لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں، اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں، یہ قائد حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے، تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا ہم تبدیلی ایسے حلقے ہیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہوئی تھی 5 حلقوں میں، پلیز آزاد کشمیر کے 5 ایسے حلقے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی لیکن وہ رزلٹ چینج کیا گیا یا مینج کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی۔ تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہے، 400 ووٹوں سے 400 ووٹوں سے کرنل وقار وہاں پہ جیتے ہیں، سیم باقی حلقوں میں بھی صورت حال ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اسی سے ریلیٹڈ اس کو مکمل کروا دو۔ اسی سے ریلیٹڈ سر 7 سیٹوں پہ الیکشن رہتا ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے، کیا ہاؤس مکمل ہوئے بغیر قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اور وہ لیگل ہوگا؟ دیکھو یہ آپ کی سوال تو بہت اہم ہے اینڈ کافی وزن رکھتے ہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیر الیکشنز کو اتنا حساس اہم جگہ ہے، علاقہ ہے، 1 سال پہلے جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا تو جو حملے ہوئے وہ شروع تو ہوئے تو کشمیر سے شروع ہوئے، اور اس کانٹیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم سب کا یہ کوشش ہوتا تھا کہ یہ الیکشنز جتنا غیر متنازع ہوتا اتنا ہی بہتر ہوتا۔ انفارچونیٹلی جتنا ہی متنازع بنا سکے ہم نے بنا دیا۔ آپ نے ذکر کیا وہ سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے خود کور کیے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں۔ آپ نے بھمبر کا پرویز اشرف کا حلقہ کا جو 800 ووٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ میرپور میں چودھری اخلاق کا، جاوید بھٹوانوی کا، اگر مجھے میں چودھری یاسین کا، وہ تو پھر دوسرا فیز میں مزہ کا بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں ان حلقوں میں وائلنس ہوگا، سیکورٹی فراہم کیا جائے، یہاں مختلف مشکلات پیدا ہوں گے۔ وہی ہوا۔ صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو میرا کینڈیڈیٹ تھا مظفر آباد پہ، اس پہ حملہ ہوتا ہے۔ میرے جو ایم این ایز وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں وہ اس لیے موجود کہ وفاقی حکومت کا پورا لشکر ادھر بیٹھا تھا، تو میرا کچھ ایم این ایز نے یہ سوچا کہ ہم بھی جا کے اپنا مورل سپورٹ دے دے پارٹی جو لڑ رہے ہیں ادھر الیکشن، ان کو بھی گولی لگے۔ میرے کارکن کو یہ میرپور کے فیز میں اور میرپور خاص کے فیز میں 2 کارکن میرے شہید کیا جائے۔ پھر آپ آئے بھاگ کے الیکشن میں، پونچھ کا فیز میں یہ تھا کہ تب بھی میرپور میں دھاندلی کر کے، مظفر آباد ڈویژن میں دھاندلی کر کے، پھر بھی ممکن تھا کہ اگر پونچھ ڈویژن کا پورا الیکشن ایک ساتھ ہوتا کہ کسی اور کا حکومت، پیپلز پارٹی کا حکومت اے جے کے میں بن جاتا۔ وہ تو پھر 3 کے بجائے 6 فیزز ہو گئے۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری پوائنٹ کہ وہ 6 فیزز بھی مکمل نہیں اور الیکشن ہو گیا ہے، متنازع الیکشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے، اور بہت ضروری تھا کہ ہمارا ایک ایسا پارلیمان آ جاتا جس کا مینڈیٹ ہوتا، جس کا لیجٹمیسی سے ہوتا کہ وہ کشمیر کے یہ ایشوز کو، اندرونی ایشوز کو، انڈیمک ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کریں۔
وہ موقع تو مجھے اس وقت نظر نہیں آتا. نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے. اب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں. کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے، جو ہم ہر بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں. کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو، جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں، ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں، اگر ہمیں سمجھ میں، ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو، جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی، میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا، ایسے تعاون کیا، ایسے کوشش کیا کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے. بلاول صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا سر کہ I'll come to you later.